نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين ثم آمين اللهم آمين يا رب العالمين۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اور جزیرہ نمایاں عرب کے بیرونی حالات، وہاں کے مذاہب، سیاسی معاشرتی حالات، ان کا جائزہ، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حنفاء کے متعلق بہت ہلکا پھلکا جو ہے وہ دہرائی۔ دین کا علم جو ہے، اس کا تفصیلی علم، چاہے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے پاس تھا یا نہیں تھا، مگر یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہیں تھی کہ اصل دین توحید ہی ہے، اور انبیاء علیہ والسلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی سکھائی۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنی سرزمین کے انبیاء سے پہنچی تھیں، اور اس سے قریب کی سرزمین میں آئے ہوئے انبیاء یعنی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے جو ان تک پہنچی، اور وہ اسے بھی جانتے تھے کہ دین جو ہے وہ توحید ہی کا نام ہے۔ عرب کی روایات میں یہ بات مشہور اور معروف تھی کہ قدیم زمانے میں عرب کا اصل دین ابراہیمی تھا، اور بت پرستی ان کے ہاں عمر بن لوحی نامی ایک شخص جو ہے اس نے شروع کی تھی۔ شرک اور بت پرستی کے رواج عام کے باوجود عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے، اور بتوں پر قربانیاں کرنے سے علانیہ مذمت کرتے تھے اور برا جانتے تھے۔ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بالکل قریب زمانے میں یعنی کئی ایسے حنفاء جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جن میں قس بن ساعدہ، امیہ بن ابی سلط، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے یعنی جن کی حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ انہیں حنفاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سب لوگ الہلان توحید کو اصل دین کہتے تھے، اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے اور بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں انبیاء کا دیا ہوا طریقہ، ان کی تعلیمات جتنی تھیں، اس کے باقی ماندہ اثرات موجود تھے، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ یمن میں چوتھی پانچویں صدی عیسوی میں جو کتبات آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں ملے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیروکار رحمان اور رحیم رب السماوات والارض کو الہ واحد تسلیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی کتبات جو ہیں کھنڈرات میں سے ملے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ معبد جو ہے اور جو معبود ہے وہ صرف الہ واحد ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس طرح ان کتبات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو پیغمبروں کے زمانے میں لوگوں کو تعلیمات کے ذریعے سے ملی، وہ ان کے اندر موجود تھی، لیکن ایک بگڑی ہوئی شکل میں، اور پھر اس کے بعد معاشرہ اس قدر تباہ حال ہو چکا تھا کہ جو حنفاء تھے وہ تلاش کرتے پھرتے تھے کہیں سے انہیں وہ لوگ مل جائیں جو انہیں رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام کے اصل دین کی طرف مائل کر سکیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہ ساری باتیں جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات میں جو ملتی ہیں، اس کے وہ متلاشی تھے۔ یہ تعلیمات جو سابقین یعنی تھے انبیاء، ان کی یہ عرب میں مٹ نہیں گئی ہوئی تھیں، لیکن یہ یعنی جاننے کے لیے کہ وہاں پر الہ واحد کو ماننے والے موجود تھے، لیکن راہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ جا بجا جو ہے وہ رابیز کے پاس، اس وقت کے جو راہب تھے ان کے پاس جا کر یہ چاہتے تھے کہ انہیں کچھ مل جائے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہاں پر بھی حق کی تلاش میں لوگ موجود تھے۔ اہل عرب میں جو موحدین پائے جاتے تھے، ان میں 3 گناہوں سے یعنی پرہیز کرنا وہ اپنا نصب العین انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ وہ پرہیز کرتے تھے 3 بڑے بڑے گناہوں سے جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے۔ ایک تھا شرک، وہ شرک نہیں کرتے تھے حنفاء۔ دوسرا قتل ناحق، کوئی کسی قسم کا قتل جو ہے ناحق، اس کو کبیرہ گناہ جانتے تھے۔ اور تیسرا جو ہے وہ زنا، اس کو جو ہے وہ
بہت بڑا گناہ جانتے تھے، اور وہ ان تینوں سے پرہیز کرتے تھے، یعنی شرک سے، قتل ناحق سے، اور زنا سے۔ اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث ہیں جو ہمیں یعنی مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، احمد میں ملتی ہیں۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دوہرا لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی کو اللہ کے مد مقابل اور ہم سے ٹھہرائے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو فرمایا کہ یہ تو کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد کے احادیث ہیں، ان میں سے صرف ایک ہم نے جو ہے وہ یعنی جو اس میں بیان کی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ حنفاء ان تینوں چیزوں کو فطرتاً یعنی معیوب اور گناہ سمجھ کر اس کو نہیں کرتے تھے، جبکہ عرب کی سوسائٹی میں یہ سب کچھ جو تھا وہ موجود تھا۔ یہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن عرب سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہی تین گناہوں کا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ پورے معاشرے میں چند لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو حنفاء کے نام سے ہیں، ان برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ یہ تو ہے حنفاء کا، یعنی ایک گروہ ایسا جو کہ جزیرہ نما عرب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا جو ہمیں جزیرہ نما عرب میں یعنی لوگ نظر آتے تھے ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ تھے سابئین، جو سابی کہتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سابی کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ ایک یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو بلائی عراق یعنی الجزیرہ کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیروی میں یہ بپتسمہ اس کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہو گئے جو کہ حضرت یحییٰ کے یعنی پیروی کی وجہ سے، اور اس کا طریقہ بپتسمہ جس میں اس کو مذہب میں بچے کو چھوٹی عمر میں اس کو نہلایا جاتا ہے، بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مخصوص پانی کے ساتھ تو اس کو جو نہلایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اس مذہب میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ تھے جو اپنے دین کو حضرت شیث اور ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور یہ ستاروں پر فرشتوں کی فرمانروائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا، اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفے اور سائنس اور طب کے کمالات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، اور اغلباً یہی وہ ہے گروہ جس کا ذکر سورہ حج میں جو کیا گیا ہے ان سابعین کا، جو جس کا ذکر ہے، وہ ان میں سے ممکن ہے کہ پہلا گروہ ہو، لیکن دوسرا گروہ وہ غالباً نزول قرآن کے زمانے میں اس نام سے موسوم نہیں تھا۔ پہلا گروہ جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہوئے، اور اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے سورہ حج میں ہے، تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ جو سابیہ بڑی امتوں میں سے ایک امت ہے، اگر اس کو دیکھیں تو لوگوں کو ان کے دین کے متعلق جس قدر معلومات حاصل ہوئی ہیں، اسی قدر ان کے متعلق اختلافات بھی ہیں۔ ان میں دو قسمیں ہیں، مومن اور کافر کی، اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے کہ سابی کون ہیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا مسکن حران تھا، اور یہی ان کا یعنی گھر ہے، علاقہ ہے۔ ان کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم دین حنیف پر قائم تھی اور دوسری مشرک تھی۔ ان میں سے مشرک جو تھے وہ 7 ستاروں اور 12 برجوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، اور اپنے مندروں میں ان کی تصویریں بنا کر رکھتے تھے۔ ان ستاروں کے لیے ان کے ہاں مخصوص مندر جو تھے وہ بنائے گئے تھے، یہی ان کے بڑے عبادت خانے تھے۔
ایسے ہی جیسے عیسائیوں کے گرجے ہیں اور یہودیوں کے بیڑے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک بڑا مندر جو ہے وہ سورج کے لیے بنا رکھا تھا، ایک چاند کے لیے بنا رکھا تھا، ایک زہرہ کے لیے، ایک مشتری کے لیے، ایک عطارد کے لیے، ایک مریخ کے لیے، ایک زحل کے لیے، ایک مندر علت الاولیٰ کے لیے، اس طرح 7 مندر جو ہے مختلف سیاروں کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک ہر ستارے کے لیے مخصوص عبادت اور مخصوص دعا ہے۔ مسلمانوں کی طرح ان کے ہاں بھی 5 نمازیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں، کعبے کی طرف رک کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، مکے کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور حج کے لیے مکے جانے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ مردار، خون، سور کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں انہی رشتہ داروں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں مسلمان حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی بغداد میں ایک جماعت اسی مذہب پر جو ہے وہ کاربند تھی۔ انہی میں سے حلال بن موصل الصابی جو دیوان انشاء کے افسر اور مشہور رسالے کے مصنف ہیں، وہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دین کی اصل یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا کے مذاہب کی خوبیاں لے لیا کرتے تھے اور ان کی برائیوں سے قولاً اور عملاً علیحدگی اختیار کرتے تھے، اس لیے انہیں سابیہ کہا گیا ہے، یعنی خارج، جو کہ خارج ہیں اپنے دین سے۔ سو یہ لوگ ہر مذہب کی جملہ اور تفصیلی باتوں سے نکل گئے اور صرف ان امور کو، ان باتوں پر کاربند رہے جنہیں انہوں نے حق سمجھا اور اسی کو جو ہے انہوں نے اپنایا۔ سو کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، کیوں؟ اور آپ کے صحابہ کو بھی، یعنی اصحاب کو، یعنی صباح کہا کرتے تھے۔ اس محاورے میں صباح الرجل جب اس کو شخص کو کہا جاتا ہے جب آدمی ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں چلا جائے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ جو ان کے پیروکار ہیں وہ ایک مذہب جو ہمارا دین ہے اسے نکل کر جو ہے وہ دوسری چیز میں چلے گئے ہیں، تو اس لیے وہ صابی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جب لفظ ہے صبا یسبو، یہ اس وقت ہی بولا جاتا ہے جب کوئی اور طرف مائل ہو جائے کہ وہ مائل ہوا، تو اسی وجہ سے وہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اس کا جو ذکر کیا ہے کہ صابی ہیں، اور صابی جو ہیں وہ کون ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن جن مذاہب کو جہاں جہاں دنیا میں جس بگڑی ہوئی شکل میں تھے ان سب کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب ایک اور فرقہ موجود تھا، لوگوں کے اندر بڑے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ذہنی اور مذہبی طور پر ان کا بہت مختلف انداز زندگی ہوتا ہے۔ ان میں سے دہریت یہ بھی پائی جاتی تھی عرب میں، عرب کے ارد گرد بھی۔ اور دہریت کی حقیقت جو ہے وہ ہے غلط فہمیوں کا نتیجہ۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا بس اسی زندگی کے اندر ہے، دس از مائی لائف، آئی ہیو ٹو لیو مائی لائف اینڈ دس از دی اونلی لائف، یہ ہے وہ دہریت کا طریقہ۔ اور یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اسی میں مزے اڑا لو، اسی میں جی لو، کوئی اس سے بعد کو ہے وہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، سو لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ کر لو۔ سو یہ دہریت کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق اور مالک نہیں مانتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض یہ ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ کائنات بن گئی، اور اس میں کسی حکمت یا صنائی کا یا صنعت کاری کا اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے رہے، لیکن دہریوں اور کسی کا جو دین اور مذہب تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود الہی اور خالق کائنات ماننے سے انکاری رہے۔ سو دہریے وہ ہیں، اور اس کائنات میں بھی دہریے وہ ہیں جو اللہ رب العزت ہی کے انکاری ہیں۔ سو شرک اور دہریت اور انکار آخرت یہ سب کے سب اس قسم کے ہیں جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وہ مطلب توحید کے اندر کسی کو شریک کرنا وہ شرک ہے۔
اس کے بعد دہریت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کا انکار کر دیا جائے۔ یہ وہ چیز تھی کہ یہ دہریے بھی اس وقت موجود تھے، اس لیے وہ علم جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے وہ جب دلوں میں پیوستہ ہوتا ہے تب کہیں جا کر ایمان اور عقائد جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے وہ آخرت پر ایمان کے بعد آتی ہے، ورنہ اگر مالک کائنات پر جو ہے وہ ایمان نہ ہو، پیغمبروں کے لائے ہوئے دین پر جو ہے وہ ایمان نہ ہو، اور آخرت کی تیاری اور جی اٹھنے پر ایمان نہ ہو، تو پھر صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی کر لو جو کچھ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایسا بڑا جھانسا ہے شیطان کا کہ وہ اس کے اندر ہی انسانوں کو بہلا کے رکھتا ہے، کبھی انکار کرواتا ہے، کبھی شرک کرواتا ہے، کبھی سرے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود سے ہی انکار کروا دیتا ہے، اور پھر ایسی قیاس اور گمان پر ایک عمارت قائم ہوتی ہے جس میں صرف شک ہی شک ہے، اور پھر وہ شک گمراہی کی طرف لے جا کر اللہ کے وجود میں ہی شک پیدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ توحید کی صداقت سے ہی پھر جاتے ہیں۔ آخرت میں جو شک ہوا تو یہاں تک کہ یہ شک جو ہے وہ دلوں میں یقین کی طرح بٹھا لیا، اور انبیاء کو جو ہے ان کا انکار کر کے اس چیز کو اپنے سرے سے ہی اتار دیا کہ نہ یہاں کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، اور نہ ہی پیغمبر جو ہیں وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں اس کی کوئی اصل ہے۔ سو جو مذاہب تھے اس کے علاوہ اور ان کی معاشرتی اور دینی حیثیت اور سیاسی حیثیت وہ ہم دیکھیں گے، جن میں اب یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کنفیوشیس ہے، طاومت ہے، اور اس کے علاوہ بدھ مت ہے۔ تو اس پر ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے عقائد کو درست رکھ اور ان میں شامل فرما جو اللہ سبحانہ و تعالی رب کریم رب ذوالجلال والاکرام کے بھیجے ہوئے اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر صدق دل سے ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہوں، اور قیامت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دینے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔